السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ صدق اللہ العظیم۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان۔ رواہ الامام الہمام مسلم بن حجاج القشیری نیشافوری فی صحیحہ۔ صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، اما بعد۔ محترم سامعین، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر بار بار ایمان والوں کو خطاب فرمایا ہے، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ یہ خطاب ایسا خطاب ہے، اس میں شفقت ہے، محبت ہے، لگاؤ ہے۔ جیسے کسی کو کسی سے تعلق ہوتا ہے تو اس کو خطاب کرنے کا دو طریقہ ہے، ایک تو اس بچے کا یا اس شخص کا نام لے کے بلایا جائے کہ اے فلاں تو ادھر آ، اے فلاں تو یہ کام کر لے، اور ایک طریقہ یہ ہے کہ اس کو شفقت و محبت کے ساتھ آپ یہ کہیں بیٹا ادھر آ جاؤ۔ جیسے باپ اپنے بیٹے کو نام لے کے بھی بلاتا ہے، لیکن جب بیٹا کہہ کے پکارتا ہے تو جو شفقت و محبت ہوتی ہے وہ وہی لوگ احساس کر سکتے ہیں کہ جن کے والد اور والدہ موجود نہیں ہیں۔ آج تو صورتحال ایسی ہے کہ ماں باپ کی نعمت کو ہم اپنے سروں پہ بوجھ تصور کیے ہوئے ہیں۔ ماں باپ کی نعمت کا ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے، ہم تو یوں خیال کیے ہوئے ہیں کہ یہ ہمارے سروں پہ ایک بوجھ ہیں، حالانکہ جن کے ماں باپ موجود نہیں ہیں، جنہیں کوئی بیٹا کہہ کے پکارنے والا موجود نہیں ہے، ان سے آپ پوچھ سکتے ہیں یہ کیفیت کہ آج سب کچھ بھی ان کے ساتھ موجود ہے، انہیں حضرت جی، علامہ جی کہنے والے موجود ہیں، انہیں سب کچھ کہنے والے موجود ہیں، لیکن بیٹا کہنے والا نہیں ہے۔ اور مجھ سے زیادہ اس کیفیت کو کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ میرے والدین موجود نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے۔ آپ کی نعمت کو ہم ضائع کر رہے ہیں، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے ساتھ ساتھ ماں باپ کی قدردانی، ماں باپ کے حقوق کو پہچاننے کی بات کہی ہے۔ ایک صحابی آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، نوجوان صحابی، یا رسول اللہ، یہ میرے والد صاحب جو ہیں یہ میرا مال لے لیتے ہیں۔ تو وہ نوجوان صحابی تشریف لایا، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ شکایت کی کہ اے اللہ کے رسول، میرے والد صاحب میرا مال لے لیتے ہیں، مجھ سے پوچھتے نہیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے والد صاحب کو بلا بھیجا۔ ہمارے وہاں کیا معاملہ ہے کہ اگر ہمیں
کوئی شکایت کر دے کسی کی تو ہم فوراً اس کی باتوں پہ یقین کر لیتے ہیں، تفتیش نہیں کرتے۔ ہم یہ نہیں سوچتے کہ وہ کہنے والا اگر کسی کی برائی کر رہا ہے، اگر کوئی شخص میری برائی کر رہا ہے تو آپ پہلے مجھ سے تو تفتیش کر لیجئے کہ کیا واقعتاً ایسی بات ہے کہ نہیں۔ لیکن ہماری صورتحال یہ ہے کہ اگر کوئی برائی کرے تو فوراً یقین کر لیتے ہیں ہاں بات ایسی ہی ہوگی۔ آپ سمجھ لیجئے، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کہ اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کے آئے تو تفتیش کرو، کوئی شکایت لگا دے تو پہلے اس کو جانچ پڑتال کرو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان صحابی کو بٹھلا لیا، ان کے والد کو بلا بھیجا۔ اس روایت کو امام طبرانی نے معجم الصغیر کے اندر نقل کیا ہے، باب البر والصلہ، ایک باب قائم کیا۔ تو وہ نوجوان صحابی بیٹھ گئے، اللہ کے رسول نے ان کے والد کو بلانے کے لیے بھیجا۔ جب ایک بلاوا پہنچا وہ پوچھنے لگے کہ کس وجہ سے مجھے بلایا گیا، تو ظاہر سی بات ہے پتہ چل گیا ہوگا کہ بیٹے نے شکایت لگائی ہے اللہ کے رسول کے دربار میں۔ وہ جب راستے میں آ رہے تھے تو دل میں وہ چند اشعار گنگنا رہے تھے، دل میں، ان کے کانوں نے بھی وہ اشعار نہیں سنے، زبان سے ادا نہیں ہوئے، دل میں پڑھتے ہوئے آ رہے تھے۔ یہ زمانے جاہلیت کا ایک شاعر تھا امیہ بن ابو السلط، اس کا شعر تھا، یہ اپنے دل میں گنگناتے ہوئے آ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول کے دربار میں پہنچے، آپ نے کہا اے بڑے میاں، یہ تمہارا بیٹا تمہاری شکایت کر رہا ہے کہ تم اس کا مال لے لیتے ہو، اس سے پوچھتے نہیں۔ اس بوڑھے میاں نے کہا اے اللہ کے رسول، اس سے پوچھئے کہ میں اس کا مال لے کے کہاں خرچ کرتا ہوں، کیا میں یوں ہی کہیں فضول اڑا دیتا ہوں اس کا مال؟ میں اپنے اوپر ہی تو خرچ کر رہا ہوں۔ اللہ کے رسول نے کوئی فیصلہ نہیں دیا، فرمایا کیونکہ اللہ کے رسول کے پاس اس درمیان میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لا چکے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ اے اللہ کے رسول، جب وہ شخص آئے تو آپ ان سے وہ اشعار پڑھوائیے گا اور سنیے گا جو انہوں نے دل کے اندر پڑھے ہیں، جن اشعار کو ان کے کانوں نے بھی نہیں سنا ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا چھوڑو یہ معاملہ، پہلے وہ اشعار مجھے سناؤ جو تم پڑھتے ہوئے آ رہے تھے۔ وہ کہنے لگے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ایمان کو اور بڑھا رہا ہے، ایسے ہی ہمارا ایمان پختہ ہے، ہمیں آپ کی ذات پہ یقین ہے، لیکن اللہ تعالی ہمارے ایمان کو اور بڑھا رہا ہے کہ وہ باتیں جو میں نے دل میں کہی تھی، جس کو میرے کانوں نے بھی نہیں سنا، اللہ نے آپ کو اس کی خبر دے دی۔ وہ صحابی سر جھکائے اور وہ اشعار پڑھنا شروع کیے۔ غدوتک مولودا ومنتک یافیا تعل بما اجنی الیک وتنہل اذا لیلۃ ضافتک بالسقم لم ابد لسقمک الا ساہرا اتململ کانی انا المتروک دونک بالذی ترقت به دونی فعینای تحمل تخاف الردى نفسی الیک وانہا لتعلم ان الموت وقت مؤجل فلما بلغت السن والغاية التي إليها مدى ما فيك كنت أغمل جعلت جزائي غلزة وفزازة كأنك أنت المنعم المتفزل فليتك إذ لم ترى حق أبوتي فعلت كما الجار المجابر يفعل۔ اے بیٹے، میں نے تجھے بچپن میں پالا، تجھے کھلایا پلایا، تجھے بڑا کیا، اور تو جوانی تک پہنچ گیا۔ جب تک تو جوان ہوا تب تک میں تیری کیئر کرتا رہا، جب تو بیمار ہوتا تھا تو میں تیرے پاس بیٹھ کے راتوں کو جگا کرتا تھا، اور میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے،
اور یہ خوف لگا رہتا مجھے کہ کہیں تو ہلاک نہ ہو جائے، کہیں تجھے موت نہ آ جائے، حالانکہ مجھے یقین ہے کہ موت برحق ہے، سب کو آنی ہے، لیکن پھر بھی میں ڈرتا رہتا تھا۔ اور آج جب تو جوان ہو گیا، اس مقام کو پہنچ گیا جس کے لیے میں نے کوشش کی تھی، جس کی مجھے تمنا تھی، اب تو وہ مقام حاصل کر چکا، اب جب میں بڑھاپے کو پہنچ گیا ہوں تو اب تو مجھے ڈانٹتا ہے، اب تو مجھے جھڑکتا ہے۔ ارے کم سے کم تو یہ تو سوچتا کہ آج تک جو احسانات تھے وہ میں نے تیرے اوپر کیے تھے، تو نے کوئی احسان نہیں کیا تھا میرے اوپر، اور پھر بھی تو مجھے ڈانٹ رہا ہے۔ ارے کم سے کم باپ نہ سمجھ کے ایک پڑوسی کا ہی حق دے دیا ہوتا مجھے۔ جب وہ صحابی اپنا سر اٹھائے تو دیکھتے کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ اللہ کے رسول نے اس نوجوان صحابی کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا انت و مالک لیبیک، تو نے مال کی بات کی تھی، ارے تو بھی اور تیرا مال بھی سب تیرے ابا کا۔ سمجھنے کا مقام ہے کہ ہمارا تعلق اپنے ماں باپ سے کیسا ہے، اور اس کے پیچھے اولاد کی بھی غلطی ہے اور ماں باپ کی بھی ہے۔ تو اولاد اپنے غلطیوں کو سدھار لے، ماں باپ کی غلطیوں کو آگے بتایا جائے گا کہ کیا غلطی کی انہوں نے کہ آج یہ اولاد نافرمان نکل گئی۔ بہرحال میں نے بات شروع کی تھی یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، تو اللہ تعالیٰ یہ ایک شفقت والا خطاب فرما رہے ہیں کہ جیسے ہم اپنے بیٹے کو خطاب کرتے ہیں اے بیٹا، اے بچہ، اے میرا لال، ایسے ہی اللہ تعالیٰ خطاب فرما رہے ہیں شفقت والا، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، کہ تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے ایک واقعہ لکھا کہ حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی ہمارے وہاں تشریف لایا کرتے تھے۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کے والد حضرت مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ کی والدہ جو تھی یہ مفتی شبیر صاحب عثمانی کی ممانی لگتی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ ہمارے وہاں تشریف لاتے تھے، مجھے دیکھ کے بڑی حیرت ہوتی۔ آپ جانتے بھی ہیں مولانا شبیر احمد عثمانی کون ہے؟ ضمناً ایک بات یاد ہے کہ آپ کو بتا دوں، یہ مولانا شبیر احمد عثمانی وہ شخصیت ہے، یہ علماء دیوبند کا وہ شیر ہے جس کی بدولت آج سے 100 سال پہلے مدینے کا وہ گنبد جسے آپ دیکھ کے خوش ہوتے رہتے ہیں، وہ ہرا گنبد جس پر شعراء نعت پڑھا کرتے ہیں، اس گنبد کو بچانے والا علماء دیوبند کا یہ شیر ہے۔ عبدالعزیز ابن آل سعود نے جب سعودیہ حکومت پہ قبضہ کیا، آج سے 100 سال پہلے کی بات ہے، تو اس نے وہاں کے سارے مزاروں کے اوپر، یہ حنبلی المسلک تھے، وہاں کے سارے مزاروں کے اوپر انہوں نے بلڈوزر پھروا دیا، سارے مزاروں کو توڑ دیا کہ یہاں بت پرستی ہو رہی ہے، قبر پرستی ہو رہی ہے، انہوں نے سارا ختم کر دیا، حتیٰ کہ مکے کے اندر جو قبرستان ہے اس کے اوپر بھی جو نشانات لگے تھے، جو کتبے لگے تھے، وہ سارے اکھڑوا دیے گئے، اور مدینے کے اندر جنت البقیع میں جو قبریں تھی، جو صحابہ کی قبریں تھی، جو ازواج مطہرات کی قبریں تھی، جو امت کی ماؤں کی قبریں تھی، ان سب کے نشانات مٹا دیے گئے، سارے کتبے اکھاڑ دیے گئے۔ یہ وہ شخص تھا جس کا آخری ٹارگٹ تھا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گنبد۔ اس کے اس کرنے سے پورے عالم اسلام کے اندر ایک غصے کی لہر دوڑ گئی، ہر شخص غصہ ہو گیا، لوگوں نے آگاہ کیا کہ معاملہ بہت سنگین ہے، اس لیے پوری دنیا کے علماء کی ایک میٹنگ بلائی گئی۔ آج سن
1900 आज सन 1446 चल रहा है। आज से ठीक 103 साल पहले यानी 1343 के अंदर वो मीटिंग सऊदी हुकूमत ने बुलाई और उस मीटिंग के अंदर सऊदीया के बड़े बड़े और पूरी दुनिया के बड़े बड़े उलमा मौजूद थे। अब्दुल अजीज आले सऊद खड़ा हुआ। मैंने तो पूरा वाकयात पढ़े हैं उसके कि उसने क्या क्या दलाइल दिए। वो कोई मामूली आदमी नहीं था, वो सुल्तान था वहां का। वो खड़ा हुआ कहने लगा, मैं फुरूई मसाइल पे कुछ नहीं कहता, लेकिन मैं इन मसाइल के अंदर बात नहीं करूंगा, लेकिन अकीदे का मामला है, मैं बुत परस्ती नहीं होने दूंगा। जरा सोचिए, गैर मुल्क में सुल्तान के सामने, बादशाह के सामने और बादशाह के अकीदे के खिलाफ बात करनी है। तो मैं कह रहा हूं, उलमाए देवबंद का ये वो शेर है जिसने वहां भी दहाड़ा और खामोश नहीं रहा। हिंदुस्तान का जो वफ्द उलमा का गया था, मुफ्ती किफायतुल्लाह देहलवी जो जमीयत उलमाए हिंद के सदर थे उस वक्त, हजरत मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी, सैयद सुलेमान नदवी, हजरत मौलाना शौकत थानवी और इनके अलावा और भी दीगर उलमाए किराम की पूरी एक टीम पहुंची थी। सबने ये मुत्तफिका फैसला किया कि हमारा नुमाइंदा कौन होगा, हमारी जानिब से बात कौन करेगा। तो ये तय हुआ कि शब्बीर अहमद उस्मानी बात करेंगे। अल्लाह ताला ने वो फसाहत अता की थी, वो बलागत अता की थी, वो इल्म अता किया था। ये शेखुल हिंद हजरत मौलाना महमूद हसन देवबंदी के शागिर्द हैं। ये शेखुल हिंद के शागिर्दों की खुसूसियत है कि अल्लाह ताला ने वो इल्म उनका जो कासमियत का जो इल्म था वो सीना बसीना उनके सीनों में मुंतकिल फरमाया था। जिस तरह हुज्जतुल इस्लाम मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह जिस मैदान में जाते तो ईसाई मुनाजिर राह फरार इख्तियार कर लेता, ऐसे ही उनके ये तैयार करदा ये उनके बच्चे ये इसी मैदान के शहसवार थे कि जिस मैदान में निकलते लोग अपनी आवाजें दबा लेते। सुल्तान के सामने हजरत मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी खड़े हुए और उन्होंने दलाइल पे दलाइल के अंबार लगा दिए और ये बात साबित कर दी कि ये गुंबदे खजरा नहीं तोड़ी जा सकती। सुल्तान तमाम उलमा बैठे थे, पूरी दुनिया के उलमा मौजूद थे, सब पे सन्नाटा तारी हो गया। आसान नहीं है किसी बादशाह के सामने उसी के मुल्क में उसके खिलाफ बात करना। हजरत मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी ने जब दलाइल से बात करके अपनी जगह ली, उलमा पे सन्नाटा तारी हो गया, तो खुद सुल्तान खड़ा हुआ। अब्दुल अजीज आले सऊद ने कहा कि हजरत मैं आपकी बातों से बहुत मुतमईन हूँ और मैं आपके इल्मी बातों का जवाब नहीं दे सकता, आपका जवाब उलमा ही देंगे। ये कह के उसने मीटिंग खत्म की और आज अल्हम्दुलिल्लाह 100 साल से जायद हो गए इस वाक़े को। आज अल्हम्दुलिल्लाह वो गुंबदे खजरा जो 1300 साल से मौजूद था आज भी मौजूद है और इंशाअल्लाह क़यामत तक मौजूद रहेगा। इसको बचाने वाला ये उलमाए देवबंद का शेर है जिसकी मैं बात बता रहा हूँ। शेखुल इस्लाम जिसका लक़ब अल्लामा, जिसका लक़ब बड़े बड़े उस वक्त के माहिरीन उलमा में यूं समझिए सबसे सरे फहरिस्त, तो हजरत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दामत बरकातुहुम कहते हैं कि हमारे घर तशरीफ लाते। मुझे बड़ी हैरत होती कि इतना बड़ा आदमी मेरे घर आ रहा है। ये बच्चे थे जिन्हें दुनिया शेखुल इस्लाम कहती है, अल्लामा कहती है। कहते मुझे हैरत होती, लेकिन वो क्यों आते थे? खुद हजरत मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी नव्वरल्लाहु मरकदहू ने बताया कि मैं 2 कामों के लिए आता हूं यहाँ। एक तो मुफ्ती शफी साहब से मुलाकात के लिए और एक जो उनकी वालिदा मौजूद हैं, जब मैं उनको सलाम करता हूं तो वो कहती हैं सलाम का जवाब और उसके बाद कहती हैं बेटा जीते रहो। मैं ये लफ्ज बेटा सुनने के लिए आता हूं। इस वक्त कोई मौजूद नहीं है रूए जमीन पे जो मुझे बेटा कहे। इस लफ्ज बेटा सुनने के लिए मैं यहाँ आया करता हूँ। और आज हमारी माएँ घरों पे मौजूद हैं, हमारे वालिद घरों पे मौजूद हैं, लेकिन हमें फिक्र नहीं है कि हमने उनके हक में कितनी गुस्ताखी कर रखी है। अल्लाह ताला हमें समझ नसीब फरमाए।
بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ. کس سے بچانا ہے؟ آگ سے بچانا ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ تم نے اپنی ذمہ داری پوری کر لی, خود تو نمازیں پڑھ لی, خود تہجد گزار بن گئے, خود تو تم نے عبادتیں کر لی, چلے 4 مہینے لگا لیے, ساری محنتیں کر لی, لیکن اپنی اولاد کی فکر نہیں کی, اپنی بیوی بچوں کی فکر نہیں کی, تو یہ نہیں کہہ سکتے اللہ تعالیٰ کے سامنے کہ اے اللہ میں نے تو اپنی ذمہ داری پوری کر لی تھی, میں نے تو انہیں سمجھا دیا. تو وہ نہیں مانتے تھے. آج تو کچھ لوگ دلیل دیتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی ان کی بات نہیں مانا, تو ہم کیا کریں, ہمارا بیٹا نہیں مان رہا ہے تو. کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا نہیں مانا, ان کی بیوی بھی ان کی بات نہیں مانی, لوط علیہ السلام کی بیوی نے بھی ان کی بات نہیں مانی, تو ہم کیا کریں, ہمارا بیٹا نہیں مان رہا. آپ نوح علیہ السلام کی طرح 900 سال پہلے اس کو سمجھائیے, تو پہلے اتنی محنت تو کریے, پھر نہیں مان رہے بیٹا تو ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ کے آپ بری ذمہ ہو جائیں گے. تو یہ جو اشکال ہمارے ذہن میں آ رہا ہے کہ ہم تو اپنی عبادتیں کر کے مست ہیں, ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ ہم تو اپنی عبادتیں کر لیں گے اور اللہ تعالیٰ کے دربار میں بس اتنا کہہ دیں گے کہ اے اللہ ہم نے تو اسے سمجھایا تھا, وہ مان نہیں رہا تھا. اتنی بات کہہ دینے سے چھٹکارا نہیں ملنے والی ہے, بلکہ اولاد کو بچانا ہے گناہوں سے, ان کو صحیح راستے پہ لگانا ہے. یہ ذمہ داری ماں باپ کی ہے. جیسے ماں باپ کی ذمہ داری ان کو کھلانا ہے, ان کو پلانا ہے, ان کو پڑھانا ہے, ان کا شادی بیاہ ہے, ہر چیز ایک ذمہ داری ہے, ایسے یہ بھی ایک ذمہ داری ہے کہ ان کو صحیح راستے پہ لگانا ہے. تو یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس میں آپ کے اشکال کا جواب دے دیا. فرمایا کیسے بچانا ہے؟ جیسے آگ سے بچاتے ہیں. کیسے بچانا ہے؟ جیسے آگ سے بچاتے ہیں. توجہ رکھیں ادھر, کیسے بچانا ہے. ہماری ماں بہنیں بھی موجود ہیں, وہ بھی توجہ رکھیں کہ کیسے بچانا ہے. جیسے آگ سے بچاتے ہیں. جیسے آگ جل رہی ہو, آپ کا بیٹا موجود ہو, کھیل رہا ہو, اور آپ یہاں کرسی لگا کے بیٹھے ہو, تو آپ کیا کریں گے؟ اگر دیکھ رہے ہیں کہ بیٹا کھیلتے ہوئے دہکتی ہوئی آگ کی طرف جا رہا ہے, تو آپ کہیں گے بیٹا ارے دیکھو آگے آگ ہے, گر جاؤ گے. چھوٹا سا بچہ ہے, نا سمجھ ہے, 2-3 سال کا بچہ ہے, آپ ایسے کہیں گے؟ ارے کیا کریں گے آپ اس کے لیے؟ میری بات سمجھ میں آ رہی نا؟ کیا کریں گے اس کے لیے؟ یوں نہیں کہیں گے کہ بیٹا ارے رک جاؤ, آگ ہے, ارے گرنا مت, ارے دیکھو میں سمجھا رہا ہوں, گر جاؤ گے تو مر جاؤ گے. ایسے نہیں کہیں گے, بلکہ آپ فوراً کھڑے ہوں گے کہ میرا بیٹا کہیں آگ میں نہ گر جائے, اور جائیں گے اس کو گود میں اٹھائیں گے اور لے کے چلے آئیں گے. ارے بتائیے ایسے ہی کریں گے نا آپ؟ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے اس اشکال کا جواب دے دیا کہ اپنے بچوں کو کیسے بچانا ہے, اپنے گھر والوں کو کیسے بچانا ہے. کہ جیسے آگ میں گر رہا ہو تو آپ اس کو پکڑ کے بچاتے ہیں, اس کو جبرن بچاتے ہیں. وہ بچہ جانا چاہے آگ میں, پھر بھی آپ کھینچ کے لاتے ہیں. ایسے اپنے گھر والوں کو بچانا ہے, ایسے اپنی اولاد کو بچانا ہے آگ سے. میرے بھائیوں, جو آگ آگے آ رہی ہے نا, وہ اس دنیا کی آگ سے بھی بہت خطرناک ہے. وہ دنیا کی آگ سے کیا ہے؟ بہت ہی خطرناک ہے. تو دنیا کی آگ سے بچانے کی ہم کتنی فکر کر رہے ہیں, تو آخرت کے آگ سے بھی بچانے کی فکر کرنی پڑے گی. اور اگر آپ نے ایسی فکر نہیں کی بچانے کی, تو یہ کہہ کے اللہ تعالیٰ کے وہاں بری ذمہ نہیں ہوں گے کہ لنا اعمالنا ولکم اعمالکم, کہ ہمارا اعمال ہمارے ساتھ, تمہارا تمہارے ساتھ. یہ کہہ کے کام نہیں چلے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم رائی وکلکم مسئول عن رعیتہ, کہ تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے, ہر شخص ذمہ دار ہے, اور ذمہ دار سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال ہوگا, پوچھا جائے گا کہ باپ ہے تو اس نے اپنے گھر والوں کی ذمہ داری کیسے نبھائی. صرف کھلانا پلانا ہماری ذمہ داری نہیں ہے, ان کو دین پہ باقی رکھنا بھی ہماری ذمہ داری ہے. ایسا نہیں ہے کہ صرف ان کو کھلا دیا, اچھے سے اچھا پہنا دیا, بس ہماری ذمہ داری پوری ہو گئی, اب وہ کہاں جا رہے ہیں ہمیں کوئی فکر نہیں ہے. وہ گناہوں کے دلدل میں پڑ رہے ہیں, باپ تو مسجد کی صف اولا میں ہے اور بیٹا پتہ نہیں کہاں جا رہا ہے. باپ پشچم ہے, بیٹا پورب ہے, کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. تو ایسے بچانے کی فکر سے آپ بری ذمہ نہیں ہو پائیں گے. آپ کو بتانا پڑے گا, آپ کو
محنت کرنی پڑے گی اس بات کی کہ آپ اپنی اولاد کو کیسے بچا رہے ہیں. تو یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ. اور اس کا ایندھن کون ہے؟ آگ اور پتھر. کون ڈالے جائیں گے جہنم کے اندر؟ انسان ڈالے جائیں گے. وقودھا الناس والحجارہ. اس آگ میں کون ڈالے جائیں گے؟ انسان اور پتھر. یعنی جن پتھروں کو تم نے معبود بنا رکھا ہے وہ بھی ڈالے جائیں گے اور انسان ڈالا جائے گا اس کے اندر. اس آگ سے بچانے کی ہمیں فکر کرنی ہے کہ ہم کیسے اپنی اولاد کو بچا رہے ہیں. علیہا ملائکۃ غلاظ شداد. اس کے اوپر ایسے سخت قسم کے فرشتے موجود ہیں جو کسی کی نہیں سنتے. تفسیر ابن کثیر کے اندر یہ لکھا ہوا ہے. حضرت اکرمہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جہنم کے اوپر جو فرشتے موجود ہیں، جب انسان جہنم میں جائے گا، جب سب سے پہلا جتھا جہنم کی طرف بڑھے گا تو سب سے پہلے دروازے پہ جو ملاقات ہوگی 4 لاکھ جہنم کے اوپر مقرر ہوں گے فرشتے. کتنے ہوں گے؟ 4 لاکھ فرشتے ہوں گے. اور وہ آپ سمجھ رہے ہیں، سوچ رہے ہم تو کروڑوں اربوں ہیں، ہم تو نپٹ لیں گے ان سے. یہ نہ مت سمجھیے وہ 4 لاکھ بھی کیسے ہوں گے، بڑے ہی خوفناک ہوں گے. آتا ہے کہ ان کے ایک کندھے سے دوسرے کندھے کی جو دوری ہوگی وہ 1 مہینے کی مسافت کے برابر ہوگی. اس قدر خطرناک ہوں گے ایسے. اور ان کے جبڑے، ان کے نوکیلے دانت نیچے تک لٹک رہے ہوں گے اور وہ ایسے چہرے والے ہوں گے کہ اگر دیکھ لے تو آدمی کا کلیجہ پھٹ جائے. ایسے لوگ مقرر ہوں گے وہاں پہ، ایسے فرشتے مقرر ہوں گے. اور ان کے دل میں ذرہ برابر بھی رحم ہوگا نہیں، دل ہی نہیں ہوگا. رحم کہاں سے ہوگا؟ ان کے اندر ذرہ برابر بھی رحم نہیں ہوگا. تو یہ خوفناک فرشتے وہاں موجود ہوں گے. اس کے علاوہ 19 فرشتے اور موجود ہوں گے. یہ 19 فرشتے یوں سمجھیے کہ نگراں ہیں ان کے. یہ 19 ان سے بھی خطرناک ہوں گے. یہ ایسے ہوں گے کہ ان کے جو سینے کی چوڑائی ہوگی، یعنی اتنے لحیم و جسیم ہوں گے کہ اگر 70 سال ادھر سے ادھر تک پہنچا جائے تو لگ جائے گا. یہ ایسے لوگ، انہی کو قرآن نے کہا سند الزبانیہ، یہ زبانیہ ہیں. یہ ہیں جہنم کے فرشتے. تو ذرا سوچئے کہ جہنم کے فرشتوں سے کیسے ٹکرا جائیں گے آپ. تو اے ایمان والو، تم بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو. آج جو معاشرے کے اندر برائیاں پھیلی ہوئی ہیں، ان برائیوں سے ہم کیسے بچیں گے، ان کی فکر ہمیں کرنی پڑے گی اور اپنی اولادوں کو بچانے کی کوشش کرنی پڑے گی. یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی ذمہ داری ادا کر چکے، ہم اپنے آپ کو بچا لیے. آج صورتحال ایسی ہے کہ آج جہاں دیکھیے بے راہ روی پھیلی ہوئی ہے. اور سب سے زیادہ بے راہ روی جس چیز کے اندر دیکھنے کو مل رہی ہے اور جو وجوہات ہیں اس بے راہ روی کے، کل سے پروگرام میں آپ یہ بات بار بار سن رہے ہیں کہ ارتداد کی جو صورتحال ہے اور جو لڑکے اور لڑکیاں مرتد ہو رہے ہیں، ان کی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وقت پہ ان کی شادی نہیں ہو رہی. اور کیوں نہیں ہو رہی؟ مولانا چند منٹ اور. کیوں نہیں ہو رہی؟ تو پھر جب کام نہیں ہو رہا ہے نا، وقت پہ شادیاں نہیں ہو رہی. کیوں نہیں ہو رہی وقت پہ شادیاں؟ ہم نے شادیوں کو مشکل بنا دیا ہے. عشرہ مبشرہ میں سے ایک صحابی ہیں حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ عشرہ مبشرہ کون لوگ ہیں؟ ایک مجلس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 10 صحابہ کے جنتی ہونے کی بشارت دی، ان میں سے یہ ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، طلحہ جنتی، سعید جنتی، سعد جنتی، زبیر جنتی، ابو عبیدہ جنتی اور عبد الرحمن جنتی. یہ 10 صحابی جن کے ایک مجلس میں اللہ کے رسول نے فرمایا یہ جنتی.
ان میں سے کون ہے؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف وہ صحابی ہے جو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ایمان قبول کیے، اس کے بعد سے جو انہوں نے محنت کی، اس دور میں سب سے پہلے جو لوگ ایمان قبول کرنے والے ہیں ان میں سے ہیں۔ سوچئے اللہ کے رسول سے کیسا تعلق رہا ہوگا۔ مدینے کے اندر موجود ہیں، ایک دن مسجد نبوی میں تشریف لاتے ہیں، کپڑے کے اوپر زعفران کا رنگ لگا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول نے پوچھا یہ تمہارے کپڑے پر رنگ کیسا ہے؟ کہنے لگے اے اللہ کے رسول میں نے نکاح کر لیا ہے۔ ہمیں ہمارا دوست نہ بلائے تو لڑ پڑتے ہیں، تو نے اکیلے اکیلے کر لیا، ہمیں پوچھا بھی نہیں۔ اسلام نے نکاح کو اتنا آسان بنایا تھا، ہم نے اتنا مشکل بنا دیا، اس پہ خرافات کی بھرمار لگا دی ہم نے، بے انتہا خرافات ہم نے پھیلا دی اپنی طرف سے۔ نکاح تو بہت مختصر سی چیز تھی، بس دو گواہ موجود ہو، ایجاب و قبول ہو جائے، نکاح ہو گیا۔ لیکن ہم نے اس میں ہلدی بڑھا دیا، اور باضابطہ تو اب اس کے لیے بھی ڈیکوریشن ہوتا ہے، کہیں کہیں تو کارڈ بھی چلتے ہیں، ہلدی سیریمنی۔ یہ صرف پیسے کی ضیاع ہے، بے انتہا رسومات ہم نے پھیلائے ہیں اپنی طرف سے۔ رت جگہ کا کھانا بڑھا لیا، یہ کہاں سے ہے رت جگہ کا کھانا؟ میں صاف باتیں کہتا ہوں، نکاح کے متعلق کوئی بھی کھانا نکاح سے پہلے نہیں ہے۔ یہ رت جگہ کا کھانا کہاں سے لایا آپ نے؟ یہ جو رت جگہ میں کھلا رہے ہیں یہ شریعت کے خلاف ہے، یہ کھانا بھی اور کھلانا بھی۔ یہ جو نیوتا کی رسمیں آپ نے پھیلا رکھی ہیں، یہ جو شادی بیاہ میں ہلدی کی رسمیں پھیلا رکھی ہیں، مہندی کی رسمیں پھیلا رکھی ہیں، اس کی کوئی رسم نہیں۔ لڑکی کے لیے بناؤ سنگار ہے، لیکن ایسی دھوم دھام مچانے کی ضرورت نہیں ہے کہ لگے کہ ہاں اس کی شادی ہو رہی ہے تو پورے محلے کو بلایا جا رہا ہے، شادی سے پہلے دعوتوں پہ دعوتیں چل رہی ہیں۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ اب اگر کوئی نہ کر پائے تو اس کے بیٹے اور بیٹیوں کی شادی نہیں ہو پا رہی، ہمیں ادھر دھیان نہیں جا رہا ہے۔ یہ معاشرہ مجرم ہے۔ لا يحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفس منہ، اللہ کے رسول نے صاف صاف فرما دیا کہ کوئی بھی ایسا شخص کسی کا مال حلال نہیں ہے اس کے لیے جب تک کہ وہ اپنے خوش دلی سے نہ کھلا دے۔ اور یہ کیا ہے؟ معاشرے کے دباؤ میں کھلایا جاتا ہے۔ رت جگہ کا کھانا، بارات کا کھانا، اور ولیمے میں بھی زبردستی نہیں ہے کہ آپ بے انتہا انتظامات کریے، قرض لے کے انتظام کریے۔ ان وجوہات کی وجہ سے، ان چیزوں کی وجہ سے یہ صورتحال بن گئی ہے کہ نکاح مشکل ہو گیا۔ اور یہ طریقہ ہے کہ جب ایک سنت کو چھوڑا جاتا ہے تو ایک خرافات اور بدعت اس کے بدلے میں وجود میں آتی ہے۔ آج نکاح کی سنت کو ترک کر دیا گیا، نکاح میں خرافات ہم نے گھسا دیا، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج نکاح مشکل ہو گیا، آج زنا آسان ہو گیا۔ زنا بہت آسان ہو گیا، چند ہزار میں زنا کرنا آسان ہے، لیکن چند ہزار میں نکاح نہیں ہوگا، حالانکہ اسلام نے فری میں نکاح بتایا ہے۔ ارے کیا ہو گیا؟ یہ کیا صورتحال آپ نے پیدا کر رکھی ہے؟ یہ سراسر غلط صورتحال ہے جو آپ نے اپنے اندر اور اپنے معاشرے کے اندر بٹھا رکھی ہے۔ آپ علماء سے پوچھتے کیوں نہیں؟ نمازیں روزے تو پوچھ لیتے ہیں، نکاح کرنے کا وقت آتا کہتے شادی تو زندگی میں ایک بار ہوگی، جہنم میں ایک ہی بار جانا ہے، 2 بار نہیں جانا ہوگا کہ نکل کے پھر واپس جاؤ۔ جو ایک بار نکل گیا وہ جنت میں، جانا ایک ہی بار ہوگا۔ اور ہم نے بتایا نا بڑے خطرناک قسم کے فرشتے وہاں موجود ہیں، ذرا بھی رحم نہیں کریں گے کہ بھائی حضرت جی آپ نے ایک ہی بار کیا تھا، یہ آپ کو تھوڑا کم ہی پٹائی کریں، وہ بالکل رحم نہیں کریں گے۔ یہ کیا صورتحال بنائی گئی ہے؟ شادیوں کو ایسا کریے کہ پتہ بھی نہ چلے کہ شادی ہو رہی ہے۔ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوا، اور اللہ کے رسول سے ملاقات کرنے آئے، کہنے لگے اللہ کے رسول میں نے نکاح کر لیا۔ اللہ کے رسول نے کہا بہت اچھی بات ہے۔ یہ نکاح ہوتے تھے ان کے وہاں، چلتے پھرتے نکاح ہو گیا، سادگی کے ساتھ نکاح ہو جاتا تھا۔ اور ہم نے اتنے خرافات گھسا رکھے ہیں اس کے اندر، اتنی چیزیں ڈال رکھی ہیں، اور اس کی ایک وجہ میں سب سے آخری بات اب اپنی عرض کر رہا ہوں، اس کے بعد اپنی جگہ لے لوں گا۔ اور یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ فضول خرچی اور اس قدر چیزیں کیوں ہو رہی؟ کیونکہ ہمارے گھروں میں دین نہیں ہے۔
اور ہر آدمی اپنی بیوی سے ڈرتا ہے. ہماری مستورات موجود ہیں، میں بتا دوں، ایک واقعہ بتا دوں. ایک بادشاہ، اس نے ایک صاحب کے بارے میں یہ فیصلہ کر دیا کہ ان کو پھانسی دے دی جائے. جس کے پھانسی کا اعلان ہوا، اس کی بیوی کے تعلقات تھے بادشاہ کی بیوی سے، رانی سے. وہ پہنچ گئی، جایا کرتی تھی، پہنچ گئی، جا کے کہنے لگی کہ ایک کام ہے آپ سے. وہ کہنے ارے تم تو ہمارے اور روزانہ آتی رہتی ہو، بولو بولو تمہارا کام تم یوں کروا دیں گے. وہ کہنے لگی کہ میرے میاں کو پھانسی ہونے والی ہے، کل رکوا دیجئے. میں کہا اتنی سی بات، پھانسی رکوانا، جاؤ رک جائے گا. اب جو راجہ صاحب آئے تو رات میں بی بی نے کہا کہ کسی کو پھانسی ہونے والی ہے کیا؟ انہوں نے کہا ہاں ایک مجرم تھا، اس کے پھانسی کا اعلان ہو گیا ہے اور کل پھانسی ہوگی چوراہے پہ. انہوں نے کہا پھانسی نہیں ہونی چاہیے. کہا یہ کیا عجیب بات کر رہی ہو، اعلان ہو گیا ہے، سب کو پتہ چل گیا ہے. انہوں نے کہا نہیں پھانسی نہیں ہونی چاہیے، کچھ بھی کر لیجئے. اب راجہ بھی پریشان. وہ اکبر الہ آبادی کا جو شعر ہے نا، اکبر دبے نہیں کسی سلطان کی فوج سے، لیکن شہید ہو گئے بی بی کی نوج سے. تو اب نوج کا معاملہ آ گیا. اب یہ اپنے وزیر اعظم کو بلائے، سب سے بڑے جو وزیر تھے. ارے بھائی کیا صورتحال ہوگی، بیوی نے تو ایسے کہہ دیا. انہوں نے کہا ارے صاحب کہاں ہے، پریشان ہے، سب لوگ بیوی سے ڈرتے ہیں، آپ بھی بیوی کی بات مان لیجئے، آپ بھی کیا کریے، بیوی کی بات مان لیجئے، سب لوگ مانتے ہیں. انہوں نے کہا ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ سب لوگ مانتے ہیں؟ ایسا کرو سارے وزیروں کو بلاؤ، سارے منتریوں کو بلاؤ. سارے وزیر منتریوں کی میٹنگ ہوئی. جو سب سے بڑا وزیر تھا وہ کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ جو لوگ بیوی کی بات مانتے ہیں وہ ادھر آ جائیں. سارے لوگ ادھر آ گئے، ایک صاحب اکیلے کھڑے رہے. راجہ بڑا خوش ہوا، چلو ایک تو ملا جو ہماری پارٹی میں کہ نہیں ماننے والا ہے. تو راجہ نے پوچھا ارے بتا دو تم نہیں مانتے ہو؟ وہ کہنے لگا نہیں، میری بیوی نے کہا تھا جب بھیڑ بھاڑ ہو ادھر مت جایا کرو، کنارے رہا کرو. یعنی کسی بھی طرح سے آدمی بات کس کی مانتا ہے؟ سارے ان میں بیٹھے ہیں، آپ پوچھ لیجئے، سب بیوی کی بات مانتے ہیں. لیکن گڑبڑی کیا ہے کہ ہم نے اپنی بیویوں کو دین نہیں سکھایا. اسی کا نتیجہ ہے وہ کہتے ہیں دیکھیے ہلدی بھی ہونا ہے، جگہ بھی ہونا ہے، نیوتا بھی کرنا ہے، فلاں بھی کرنا ہے، 3000 کا جوڑا بھی لینا ہے، فلاں بھی لینا. سب نہیں لوگے تو کیسے ہوگی شادی؟ 25-50 ہزار کا بل بنا دیا. یہ ان کے اندر دین لائیے، بتائیے کہ کیسے نکاح ہوتا ہے، کیسے شادیاں ہوتی ہیں. یہ جو غلط ہم نے ان کو چیزیں سکھلا دی ہیں، بتلا دی ہیں، ان کے ذہن میں بٹھا دی ہیں، اس کا نتیجہ ہے کہ آج معاشرے کے اندر زنا عام ہو گیا اور شادی مشکل ہو گئی. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح بات پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.